अलम नजअल अर्द मिहादा, मेरे सिवा कौन है जिसने जमीन को बिछाया, मैंने ही तो जमीन को बिछाया। वल जिबाला औतादा, मैंने ही तो पहाड़ों को गाड़ा। व खलकनाकुम अज़वाजा, मैंने ही तो तुम्हें मर्द औरत बनाया। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, मैंने ही तो 7 आसमान बनाए। व जअलना फीहा सिराजन वहाजा, मैंने ही तो सूरज को चमकाया। व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, बादलों से पानी मैंने ही तो बरसाया। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि मैंने ही तो उसमें से फल फूलों को निकाला। व जन्नातिन अल्फाफा, और बागात बनाए। तो कोई है तेरे रब के सिवा जो सब कुछ करके दिखा दे? तो ये अल्लाह जवाब देता है कि इस कायनात का बनाने वाला एक है जिसका नाम अल्लाह है। वो कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, कोई उसके सिवा माबूद नहीं। वो कैसा है? वो हुवल्लज़ी फिस समाइ इलाहुन व फिल अर्द इलाह, वो जमीन में भी बादशाह है, आसमान में भी बादशाह है। वो कैसा है? रब्बुल मशरिक वल मगरिब, वो मशरिक का भी रब है, वो मगरिब का भी रब है। वो कैसा है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन भी उसकी, आसमान भी उसका। व मा बैनहुमा, दरमियान भी उसका। व मा तहत थरा, जमीन के नीचे भी उसका। वो कैसा है? व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, तुम जोर से बोलो मेरी तरह, या तुम आहिस्ता बोलो किसी के कान में, या बोलो भी नहीं, सिर्फ दिल की जबान से बात करो। मैंने कुछ कहा है, आपको पता चला? मेरे कानों ने भी नहीं सुना, क्योंकि मेरी जबान से लफ्ज नहीं निकला, सिर्फ मेरा दिल बोला है, तो उसको मेरे कानों ने नहीं सुना। आपका रब कह रहा है मैं वो भी सुनता। अख्फा कहते हैं दिल की बात, सिर कहते हैं कान में बात करना, और जहर कहते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। तो ऊंची बोलो सुनता है, आहिस्ता बोलो सुनता है, होंठ बंद कर लो, जबान तालू से लगाओ, होंठ सीलो, तो दिल की धड़कनों से बोलो, तो मेरा रब वो भी सुनता है। वो कौन है? अल्लाह। वो कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु। सिफात में कैसा है? लहुल अस्माउल हुस्ना, कैसे खूबसूरत नामों का मालिक है? अर्रहमानुर रहीम, अल मलिकुल कुद्दूस, अस्सलामुल मुमिन, अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल खालिकुल बारी, अल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वह्हाब, الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو۔ ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو۔ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کہنا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو، قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں۔
کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کوئی شریک ہے لا شریک لہو، کوئی وزیر ہے لا وزیر لہو، کوئی مثل ہے لا مثل لہو، کوئی مثال ہے لا مثال لہو، کوئی مقابل میں ہے لا ند لہو، کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہو، کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہو سمیہ، الغنی لا ظہیر لہو، العلی لا سمیہ لہو، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میرے جھنڈے کے نیچے چل رہے ہوں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ آج پتہ چلے گا کہ حضور پاک کی ایک ایک سنت کی کیا قیمت ہے۔ میرے بھائیو، رونے کی بات ہے اور درد کی بات ہے۔ مسلمان کہتا ہے پیسہ جوڑو گے تو مال جمع ہوگا، لیکن میرے بھائیو یوں نہیں سوچتا کہ ایک ایک سنت پر عمل کروں گا تو مجھے دین پہ چلنا نصیب ہوگا۔ جو ایک سنت کی ناقدری کرتا ہے اسے حضور پاک کے اتباع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی کی ایک سنت کو ٹھکراتا ہے اسے اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ جو میرے نبی کے طریقے کا ناقدرہ ہے وہ میری نظروں میں بھی ناقدرہ ہے، چاہے وہ نبی کا چاچا ہو اور چاہے وہ نبی کا بھائی ہو اور چاہے وہ نبی کا باپ ہو اور چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو۔ اگر وہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری سنت پر چلے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کتنا حضور کی ذات عالی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے، ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک راستہ کھولا ہوا ہے۔ آج درد کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان بھی دولت کی دوڑ لگانے لگا اور اس کا جوان بھی دنیا کے منصوبے بنانے لگا۔ آج کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں حضور کے ایک ایک طریقے کو سیکھتا ہوا مر جاؤں اور آپ کی ایک ایک سنت کو لیتا ہوا مر جاؤں کہ میں اسی میں کامیاب ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے جیسے بھی پیسے کے چاہنے والے بن گئے اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جوڑا اور اپنے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے جوڑا اور امت کو یہ بتلا دیا تم کاروباری نہیں ہو اور تم تاجر نہیں ہو اور تم سونے والے نہیں ہو اور تم چاندی والے نہیں ہو اور تم ملک مال دینار والے نہیں ہو، تم میرے ہو اور میرے اللہ کے ہو۔ تمہیں میرے کام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور چلنا ہے۔ اور میں تمہیں بتلا دوں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن۔ مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا پیسہ اکٹھا کر تاجر بن، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے میرا بن، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میرا پیغام تیرے پاس آئے اور تو میرے پاس چل کے آئے۔ امت کو بتلا دیا کہ نبی بھی آج آئے گا تو میرا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا۔ میرے بھائیو، جس کی نبوت اتنی عالمی کہ جنات بھی آپ کی رسالت کو لے کر چل رہے ہوں، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے پاس جنات کی ایک جماعت بھیجی، کیا کہتے ہیں؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ یوں کہیں جنات بھی آپ کی نبوت کے تابع ہو کر چلیں اور آپ کو رسول بنا کے چلیں، اور جنات بھی آج جنت میں نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر۔ میرے بھائیو، دنیا کا کوئی انسان
کوئی کالا یا گورا جب تک حضور کی غلامی میں اور آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا میرے بھائیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جب تک اس کے اندر کا جذبہ حضور والا جذبہ نہیں بن جاتا میرے بھائیوں اس کی نمازیں اس سے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ میرے دوستو، آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں۔ اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقے برداشت کیے اور داماد کے فاقے برداشت کیے۔ وہ بیٹی کہ جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے زیادہ محبت فرمائی، اور وہ بیٹی کہ جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے پہلے بشارت دی، اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تو خوش ہو جا، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا، یا علی اترضى ان يكون مقابلكم ان يكون منزلكم مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں، اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے۔ ساتھ میں عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی آواز دیتی ہے، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں۔ عمران اجنبی ہے، اس سے تو پردہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک رومال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے، رومال بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور اندر دی، کہا بیٹی پردہ کر لو، پردہ فرمایا، اندر آئے، عمران ساتھ ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ امراض، اسقام، اوجاع، بیماریاں، تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں، اور آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مت رو، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی مت رو، ذرفت عیناکم مقال، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، اور فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا کر رہا ہے۔ ہاں، اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر، خوش ہو جا۔ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی تو خوش ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور اے بیٹی خوش ہو جا، تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع وہ کرے گا، نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہو، اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہو، جس کا درد اور غم نبی کے غم میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پلا سکتے کہ میں نے جس دنیا کے لیے سے بچوں کو اپنے محروم کیا، اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا، تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا، تو میرا کیسا امتی تھا۔ میرے بھائیوں، اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونچائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اول من یحرق باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا۔ وان الجنۃ حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ اس امت کو اللہ نے اونچا درجہ دیا کہ اس امت کو اللہ نے رسول اونچا دیا۔ آپ کی نبوت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ جنات، انسان، پرندے، درندے، درخت، پتھر، پہاڑ ایک سفر میں ہیں۔ ایک بدو سامنے آیا، آپ نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، فاقبلت الشجرۃ تقیط الارض خطا، درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فاستشهدها ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا۔
کھجور کا درخت کھڑا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی اترتی نیچے آئی اور دوڑتی دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ 3 دفعہ اس نے گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا واپس چلی جا۔ وہ شاخ اسی طرح ٹوٹی ہوئی شاخ، ارے ٹوٹی ہوئی شاخ اسی طرح دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کھجور پہ چڑھتی ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے عظیم نبی کے طریقے کو کہتا ہے سنت ہے، عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ ارے آسمان ٹوٹ جانے سے اللہ کی قسم، ایک سنت کی بے عزتی اور ایک سنت کو ہلکا سمجھنا آسمان کے توڑ دینے سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے اندر سے ایمان کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو دنیا کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اس کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے نبی کی امت بن کے میرے بھائیوں آج بادل کے پیچھے دوڑے، اتنے بڑے نبی کی امت بن کے آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو میرے بھائیوں اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تنگ کر دیا اور پریشان کر دیا۔ ہر پیر اور جمعرات کو عمل جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اتنے عالمگیر نبوت، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں۔ خندق کے موقع پر شمال کی ہوا جنوب کی ہوا کے پاس جاتی ہے، کہتی آؤ رسول اللہ کی مدد کریں۔ ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی مدد کے لیے اور جانور چل رہے ہیں آپ کی نبوت کو پہچان کر۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، آپ کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بلبلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا۔ اتنے میں اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا، یا رسول اللہ اس اونٹ کو تو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا، لکڑی لاد کے لاتا، پانی لاد کے لاتا، بوجھ اٹھا کے لاتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں۔ اب جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ میری جان بچائیے، آپ میری جان بچائیے۔ تو بھائی ارے میرے صحابی یہ اونٹ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے قربان، آپ کے لیے کیا؟ آپ نے اسے اونٹ کو کہا اے اونٹ جا، چلا جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ فرغا رغوتن، اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتن، پھر اس اونٹ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتن، پھر اس اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتن، پھر اس نے چوتھی دفعہ آواز نکالی، اس پر آپ رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی دفعہ اونٹ میرے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی امن دے دے جیسے آج آپ نے مجھے امن دے دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، میں نے آمین کہا۔ تیسری دفعہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت کو کسی ظالم سے ہلاک نہ کرے، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ چوتھی دفعہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت میں توڑ پیدا نہ کرے، اور یہ دعا میری بھی آسمان پر سنی نہیں گئی تھی، اس پر میں رونے لگ گیا۔ جن کی نبوت اتنی عالمی ہو، آپ مدینے سے باہر نکلے، ایک ہرنی بندھی ہوئی کھڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہم نے ادھر ادھر دیکھا آواز کہاں سے آ رہی؟ بس سامنے آدمی تو کوئی ہے نہیں۔ یا رسول اللہ، درد بھری آواز۔ آپ نے پھر آگے ہو کے دیکھا کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ، اب جو دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی ہے، بندھی ہوئی کھڑی ہے۔ اب ہمیں کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ نے کہا اگر تو نہ آئی تو پھر؟ ان کا پھر مجھے وہ عذاب ہو جو ٹیکس لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو جو تاوان لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کی رسی کو چھوڑ دیا اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ ہرنی چھلانگیں مارتے ہوئے ہررا کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ آپ کھڑے رہے، تھوڑی دیر گزری تو ہرنی دوڑتی ہوئی واپس آ رہی، گردن کو آگے کیا، آپ نے باندھ دیا، اسے بکری کو
ہرنی کو پتا ہے کہ چھری چلنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کہتا ہے اگر میں نبی کے طریقے پر دکان کروں گا تو میری تو دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ ارے بدبخت، تیرے سے تو وہ ہرنی اچھی ہے کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ میں مر جاؤں نبی کے فرمان پر۔ لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے ہماری تجارت اسلام پہ نہیں چل سکتی۔ افسر کہتا ہے میرا محکمہ حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی۔ وزیر کہتا ہے میری وزارت حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی۔ ارے میرے بھائی، موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری وزارت کو بھی لے جائے گی، اور موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری تجارت کو بھی لے جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو کہاں تک بھاگو گے، میرے موت کا پنجہ تمہاری گردن میں آ کے رہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت پنجے گاڑے گی تو دیکھے گا کہ سارے تعویذ ٹونے بیکار ہو کے رہ جائیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اے بادشاہ، بلاؤ اپنی فوجوں کو تیری جان بچا سکی۔ اے وزیر صاحب بلا، اے تاجر صاحب بلاؤ، اے ڈاکٹر صاحب بلاؤ، ساری کائنات کے انسانوں کو بلاؤ اور میری موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ نہیں، میرا امر اتر چکا ہے اور تجھے اب اٹھایا جائے گا، تیری خوشی کے ساتھ یا تیری غمی کے ساتھ اب تجھے اٹھا کے کھینچا جائے گا۔ اخرجوا انفسکم، جان نکالو اب۔ فرشتوں کے ضربیں اور فرشتوں کے کوڑے اور فرشتوں کے گرز میرے بھائیوں نظر نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کی سچی خبریں ہیں۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہو کر چل، ہم سے تو ہرنی اچھی تھی جو جان قربان کرنے کے لیے آ گئی۔ اتنے میں وہ صحابی آیا، آپ نے عرض کیا بھائی میری ایک درخواست مانو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نفدیک بامہاتنا وآبائنا، ہم پر آپ کے ماں باپ قربان۔ آپ درخواست، آپ امر فرمائیے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ ہرنی مجھے دے دو۔ ہم نے کہا آپ پر قربان، آپ لے لیجیے۔ آپ نے ہرنی کو دیا، گردن سے رستہ نکالا، کچا چلی جا اپنے بچوں کے پاس، تو آزاد ہے۔ ہرنی بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اس حدیث پر ہرنی کو تو اعتبار ہے، لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے میں سچ بولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میں صحیح تولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میرا کانٹا صحیح تولے گا تو مجھے بچت نہیں ہوگی۔ سچ پر ہرنی کو تو یقین ہے۔ قرطبہ کے شہر میں ایک تاجر اپنے کانٹے کو توڑ رہا، دوسرا کہتا ہے کیا ہوا، خراب ہے کیا، صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ غلط ہوتا تو میں اپنی ساری دکان کو آگ لگا دیتا۔ تو انہوں نے کہا توڑ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے آج میرا پڑوسی مر رہا تھا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، اسے کہہ رہے ہیں تلقین ہو رہی ہے، کلمے کی تلقین ہو رہی، وہ کہتا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ ارے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ وہ کہتا میرے ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اتر چکا ہے، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ میرے بھائی تیرا ترازو آج 4 پیسے تو بچائے گا لیکن تیرے کلمے کو اٹھا کے لے جائے گا اور تجھے ایمان سے خارج کر کے جہنم میں جا کے پھینکے گا۔ یا تو کلمے کو بچا لے یا اپنے 4 پیسوں کو بچا لے، ایک طرف تجھے آنا پڑے۔ اما الدنیا و اما الاخرہ، من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الاخرہ اضر بدنیاہ فلیوثر ما یبقى علی ما یفنی۔ سن لو اے میری امت، اگر دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت کو برباد کرو گے، اور اگر آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا کا نقصان کرو گے۔ میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں، دنیا کا نقصان برداشت کر لینا، آخرت کا نقصان مت برداشت کرنا۔ یہ کہتا ہے عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، اللہ کا میرے بھائیوں یہ وہ رسول ہے اور یہ وہ حبیب ہے جب قیامت کی چنگھاڑ اٹھے گی، تصفر زفرتن، ایک چیخ مارے گی جہنم، لا یبقى ملک مقرب، بڑے بڑے فرشتے جبرائیل جیسے، ولا نبی مرسل، بڑے بڑے رسول خلیل ابراہیم جیسے منہ کے بل زمین پر گرے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، اے اللہ بس ہمیں بچا ہمیں بچا۔ ایسے عالم میں یہ اللہ کا حبیب کہتا ہے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا میری امت کو بچا۔ اتنا حبیب و شفیق نبی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ میری امت میں سے جو پیسے کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے، میری امت میں سے جو مال کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے، میری امت میں سے جو سونے چاندی کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے۔ یا اللہ اسے منہ کے بل زمین پہ گرا، اے اللہ اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی اس کی تکلیف دور کرنے والا نہ ہو۔ میرے بھائیوں مال آتا جائے گا اور عذاب بھی آتے جائیں گے، مال آتا جائے گا اور پریشانیوں کے نقشے بھی آتے جائیں گے، کیونکہ یہ مال رسول اللہ کو خوش کر کے نہیں آ رہا، یہ مال نفس و شیطان کو خوش کر کے آ رہا ہے اور بیوی کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور بچوں کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا کے آ رہا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی آنکھوں کے ٹھنڈا کے لیے مال نہیں آ رہا۔ جس رسول نے راتوں کو رو رو کے وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ،
جو روتا ہے، جس کے رونے سے سینہ کھولتا ہے اور اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، وہ تو وہاں پر جائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تیرے رب نے تو تجھے مقام محمود دیا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں روتا، وہ اس امت کے لیے روتا ہے۔ یہ کتنی ظالم امت ہے، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، آپ بھی ظالم ہیں، ظالم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آج پیسے کو ترجیح دی جا رہی ہے، آج دکان کو ترجیح دی جا رہی ہے، آج بیوی کے آنسو حضور کے طریقے کو قربان کرتے ہیں، بچے کی ضرورت پر مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو قربان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس لیے نہیں آیا، ہمیں اللہ کے امر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، جس کی ہرنی مان، جس کی جدائی پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا تنا ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ مجمع زیادہ ہو گیا، ذرا اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ مِنبَرًا، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ مِنبَرًا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں تو کیا خیال ہے، اونچے ہو کے ذرا مجمع سامنے رہے گا؟ فرمایا بے شک ضرور بنا دو۔ ممبر بنا، یہ ممبر، یہاں وہ استوانہ لکڑی کا ستون، کھجور کی لکڑی کا ستون، اور ادھر آپ کے حجرات مبارکہ۔ اب جمعے کا دن آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، ممبر پر آنے کے لیے وہاں سے آئے، اور وہ جو لکڑی کا ستون ہے کھجور کی کا، اس کو پار کیا اور قدم رکھا ممبر پر۔ فحنا حنین العشاء، تنے میں سے چیخ نکلی جیسے گابھن اونٹنی چیختی ہے 10 مہینے کی، تنا ایسے چیخا جیسے اونٹنی گابھن چیختی ہے، رویا۔ آپ پیچھے کو لوٹ آئے، اس کو یوں گلے سے لگایا، فرمایا ارے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے اور جنت والے تیرے میوے اور پھل کھائیں؟ فسکن روعہ، اب اس کا رونا بند ہوا، جیسے ہچکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتے 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 خاموش ہوا۔ فانشقت الارض، زمین پھٹی اور تنا اس میں غائب ہو گیا۔ جس کی ایسی عالمی نبوت اور جس کا اتنا عالی درجہ اور مقام، میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے طریقے سے ہٹ کر کون عزت پائے گا؟ اور اس کے طریقے سے ہٹ کر مال کما کر کسی کو مال سکون نہیں دے گا، اس کے طریقے سے ہٹ کر کسی کو دنیا عزت نہیں دے سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں کہ ساری جہانوں کی کامیابی، سارے انسانوں کی کامیابی، تمام طبقات امت کی کامیابی اللہ پاک کے حکموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ جو اس طریقے پر تل کر آئے گا وہ ہے کامیاب، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا چچا ہو کر بھی ہلاک ہے۔ اور وہ ایک ہی کلمہ ہے کائنات کی آزادی کا اور کائنات کی کامیابی کا۔ آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے، چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کہتے ہیں بھتیجے تم اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا عام کلمۃ واحدۃ، یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، ایک بول میرا مان لو، عرب اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا ابھی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہے، 10 بول پڑھنے کو تیار ہے، میں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے۔ ان کا یہ ہم نہیں کہتے۔ جب وہاں سے مایوس ہوئے تو کہا یا عم انت فقلها احاج لك بها عند الله يوم القیامہ، اے چچا تو کہہ دے، اگر یہ نہیں کہتے میں تیری قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ لیکن اتنا قریب ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اندر میں نہیں آیا تو کام دنیا سے ناکام ہو کے چلا گیا۔ فاصدع بعمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ اے بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین سچا ہے، تو کھڑا ہو کے بات کر، لیکن میں بات یہ ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دیں گی۔ بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا سے ناکام چلا گیا۔ ایک کامیابی کا راستہ ہے اور بلال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیا، زندگی کو نبی کے امر پر ڈھال دیا۔ اللہ پاک نے عزت دی، رفعت دی، اونچائی دی، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔ اور میں آپ کیا جانے کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، وکیل صاحب کو جانتے ہیں، وزیر صاحب کو جانتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن وہ شخصیت ہے جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ لا یدور فی قبرہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی اونچی، سب سے اونچی گردن۔ این الفقہاء،
این الائمہ این المؤذنون، فرشتہ اعلان کر رہا ہے فقہا، مسجد کے امام، اذان دینے والے باہر آ جاؤ. یہ تین طبقات تو باہر آ گئے. ڈاکٹر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں، وزیر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں، اور انجینئر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں. آج سب کی قطاریں لگ رہی ہیں اور ان کو آگے لا کر کہا جا رہا ہے بچھاؤ ان کے لیے موتیوں کے ممبر اور بٹھاؤ ان کو ممبروں پر، حساب کتاب لو ان کا. ہمیں کیا خبر میرے بھائیوں، قرآن کی کیا عظمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اترا ہوا کلام اور آپ کے سینے میں آیا ہوا کلام کہتا ہے اگر میں نے حافظ بنا دیا تو میرا بیٹا تو ساری زندگی ٹکڑے کھاتا رہے گا، اور ڈاکٹر بن گیا تو بڑی عزت پائے گا. ارے یہی رسول اللہ کی قدر ہے. ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن. اللہ کا رسول خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک محل ہے جو ریان نہر کے کنارے پر ہے، جو مرجان کے پتھر سے بنا ہے، جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کیا جائے. ہاں یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیا جائے گا، یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. وہاں رسول اللہ پر قیمت لگے گی. بلال بے حیثیت، اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے، دادا کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بلال دمشق میں دفن، حضور پاک مدینے میں آرام فرما رہے ہیں، آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں. بلال کہاں ہے؟ دمشق میں ہے. 2000 میل کا سفر ہے، لیکن آپ خوشخبری دے رہے ہیں بلال خوش ہو جا، قیامت کے دن تو میرے سامنے سے اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا. ہاں، اور آپ نے فرمایا خوش ہو جا بلال، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تو میرے آگے آگے جنت میں چلے گا. یہ عزت ملی ہے کس پر؟ یہ عزت ملی ہے کس پر؟ حضور پاک کی غلامی پر. اور میرے بھائیوں، ابو بکر بھی مکے کا سردار ہے اور عاص بن وائل بھی مکے کا جج ہے. ابو بکر بھی جج ہے، عاص بن وائل بھی جج ہے، دونوں بڑے فیصلے والے. ایک غلام بن گیا، ایک سرکش بن گیا. عاص بن وائل جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتا پھرتا ہے اور ابو بکر نبی کا غلام بن کر آپ سے بشارت لے رہا ہے. آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا. میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا ماں کا نام جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا جنت کہے گی حضرت میرے پاس سے آ جاؤ، میرے پاس سے آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. ہر دروازہ کہے گا یہ قسمت والا تو میرے پاس سے گزرے، میں خوش قسمت بن جاؤں. میرے بھائیوں، سلمان فارسی اٹھے، ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا اے اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ کی انگلی اٹھی، فہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. اور آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی، اے ابو بکر تو میری جنت میں، تو میری امت میں سب سے پہلا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا. بلال جو آگے جا رہے ہیں وہ اس لیے آگے نہیں جا رہے کہ وہ پہلے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی لگام پکڑ کر جانے والے جا رہے ہیں، وہ تو اس لیے ہیں. اور امت کا سب سے پہلا ابو بکر ہوگا جس پر جنت کا دروازہ کھلے گا. ابو جہل بھی مکے کا سردار ہے اور عمر بھی مکے کا سردار ہے. دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے اے اللہ یہ عمر ابن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. عمر ابن ہشام ابو جہل ہے، وہ تو آ گیا سرکشی میں اور عمر آ گیا غلامی میں. میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ وزارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ صدارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ سرافے عزت دے سکتے ہیں، نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے. عزت ایک ہی طریقے میں ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ. بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے. میرے بھائیو، ہم اس کو سیکھ لیں. ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھو. نمازیں پڑھتے ہیں کلمے سیکھے بغیر، روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر، حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر. لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا. ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار. ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا. ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے میں تو غلام بنوں گا. ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی. بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا. جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے. اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ
इन्नका अल-यौम अबग़दु इलैया मिन अल-अम्स, मैं कल तेरे साथी से, मैं कल तुम्हारे नबी से जितनी नफरत करता था आज उससे ज्यादा नफरत कर रहा हूँ। ये उमरते हुए कह रहा है। इसलिए हदीस पाक में आता है अबू जहल को हाविया में फेंका जाएगा। जहन्नुम के 7 हिस्से हैं, ऊपर जहन्नुम, उससे नीचे खोतमा, उससे नीचे लवा, उससे नीचे सईर, उससे नीचे सकर, उसके नीचे जहीम और उसके नीचे हाविया। हाविया में मुनाफिकीन हैं जिसकी आग इतनी तेज है कि जब ऊपर को उठती है तो दोज़ख भी रोने लग जाती है उसकी आग से। उसमें अबू जहल को डाला जाएगा और फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और उसके सर में हथौड़े के जरिए से लोहे की सलाख से सुराख करेंगे और उसके सर को फाड़कर सुम्मा सुब्बू मिन फौक़ रासिहिल हमीम, उसके सर में पानी डाला जाएगा जहन्नुम का खौलता हुआ, जो उसकी आंतों को काट कर नीचे ले जाएगा और खाल को उधेड़ कर पाँव में लटकाएगा और अल्लाह कहेगा ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, आज चख मजा, तूने दुनिया में मेरे नबी के सामने तकब्बुर किया, आज मजा चख ले। और गुलाम बना, अपनी सरदारी को तोड़ दिया, अपनी वजाहत को तोड़ दिया, अपनी सरदारी की परवाह नहीं की, हुजूर के तरीके में आया। अल्लाह का नबी खुशखबरी दे रहा है, या उमर रअयतु फिल जन्नति क़स्रा, मैंने रात को जन्नत में एक महल देखा, मिन लुलुअतिन बैदा, सफेद मोती का, मुशय्यदम बिल जवाक़ीत वल जवाहिर, जिसमें मोती और याकूत लगे हुए थे। कुल्तु लिमन हादा, मैंने फरिश्ते से कहा ये महल किसका है? फरिश्ता कहता है लिफ़दम मिन कुरैशिन, कि एक कुरैशी नौजवान का महल है। फ़ज़नन्तु अन्नहु ली, मेरे दिल में आया कि ऐसा हसीन और जमील महल तो मेरा ही होगा और किसका होगा, ऐसा अच्छा महल तो मेरा ही होगा। फ़ज़हब्तु लिअदख़ुलहु, मैं जब दाखिल होने लगा तो फरिश्ते ने कहा इन्नहु लिउमर इब्न अल-ख़त्ताब, या रसूल अल्लाह ये तो उमर बिन ख़त्ताब का महल है। अल्लाह ने फरमाया ऐ अबू हफ्स, तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ। क्या कहा? तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ। हज़रत उमर रोने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, भला आप पे हम क्या गुस्सा कर सकते हैं? एक मान गया तो चढ़ गया, एक ने टक्कर खाई तो बर्बाद हो। उमैया बिन खल्फ बनु उमैया का चौधरी है और उस्मान गनी बनु उमैया के चौधरी हैं। उस्मान गनी बनु उमैया के सरदार, उमैया बिन खल्फ भी बनु उमैया का सरदार। एक ने टक्कर ली, एक ने टक्कर ली, एक ने गर्दन झुकाई, एक ने कहा मैं गुलाम, एक ने कहा मैं सरदार, अगर मैं मानता हूं तो मेरी सरदारी जाती है, एक ने कहा मैं मानूंगा चाहे मेरी सरदारी चली जाए। एक को खुदा ने बर्बाद किया, हलाक किया और बदर के गढ़े में बर्बाद करके तबाह व हलाक किया और जहन्नुम की आग का शिकार किया। उमैया बिन खल्फ आया, हाथ में एक हड्डी, पुरानी हड्डी, पत्तबहा, उसे यूं मसला, यूं करके फूंक मार के उड़ाया। अगर तेरा रब इसे जिंदा करेगा वही या रमीम, इसे तेरा रब जिंदा करेगा वही या रमीम, ये पुरानी हो गई, बिखर गई। हाँ, मेरा रब इसके जर्रात को जमा करेगा और तुझे भी उठाएगा और तुझे जहन्नुम में डालेगा। और एक ने माना, उस्मान ने माना तो आपने फरमा दिया है उस्मान सुन ले, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकन फिल जन्ना फअंत रफीकी फिल जन्ना। ऐ उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक रफीक होगा, मेरे जन्नत का रफीक तू है, तू मेरा रफीक तू है, मेरे जन्नत का रफीक तू है। अबू लहब सरदार है बनु हाशिम का, अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है और अबू लहब भी बनु हाशिम है। अली इब्ने अबी तालिब का कोई रुतबा नहीं है अबू लहब के मुकाबले में दुनिया के एतबार से। अबू लहब ने टक्कर ली, मैं सरदारी नहीं छोड़ सकता। आज का मुसलमान कहता है मैं दुकान के कारोबार को, मैं अपनी सदारत और वजारत को अगर नबी के तरीके पर चलाता हूं तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कैसे करूं? अरे मेरे भाइयों, कलमा क्यों पढ़ा है? फिर कलमा पढ़ने का मतलब है अब मैं गुलाम हूं, अब मैं नौकर हूं, अब मुझे अपनी नहीं करनी, बीवी बच्चे की जरूरत को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 12 बेटे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं और हाल उमर का ये है कि उसका अमर, इतना बड़ा बादशाह आज सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। 3 बर्रे आजम पर जिसका अमर चलता है, 3 बर्रे आजम उसके कदमों में झुका हुआ है और उसके घर का ये हाल है कि बेटियां जब घर में आते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करती हैं, मेरी बेटी तूने मुंह पे क्यों हाथ रखा है? खादिमा कहती है मेरे मोमिनीन कच्चे प्याज से रोटी खाइए, बू आती है। उमर की आंखों में आंसू आए, अरे मेरी बेटियों में तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप दोज़ख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती हूँ। आगे देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा। सोचने लगी ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेगा। जब अंदर में आई
تو ایک عورت بیٹھی ہے سوت کو ٹھیک کر رہی، ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے۔ کہنے لگی امیر، انہوں نے کہا ہاں، یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکے ہیں، ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے۔ کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں، تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے۔ کہنے لگی تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے، تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے، تو اسے پردہ کر لینا۔ تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خامن، یہی تو آج تو کلرک جو ہے امان کا نہیں ہے، ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک مجھے تو یہ تو نوکر ہے، اس سے پردہ کرو۔ اور کہتے نہیں یہی تو میرا خامن ہے، یہی تو میرا خامن ہے۔ اور اللہ نے رتبہ کیا دیا، جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا، پرچے کو اٹھایا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں۔ ابو لہب اٹکا، علی جھکے، آپ نے خوشخبری دی یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، راضی ہو جا، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا۔ درجے طے ہو رہے ہیں، یا طلحہ و یا زبیر، طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں، مانتے ہیں۔ یا طلحہ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے، میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر ہو۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ میرے بھائیوں جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی، جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہرا و برباد کر دیا۔ آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین، سکون نہ ملک میں نہ مال میں نہ دنیا کے عہدوں میں، صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے ٹک، اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلامتی سے پار کر دے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا۔ ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر۔ کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے اور بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم آپ پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی۔ طلحہ میں احد کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گر پڑے ہیں، تیروں پر تیر لگ رہے ہیں، ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے، لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے۔ آپ درد لے کر آئے، غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں۔ ایک ایک کی منت، اللہ اکبر، کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کی میدان میں تروس اور مسلسل پریشانیاں، یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی، جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا، پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں۔ اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس میں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا، اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی،
پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، حضور کے پکے دشمن، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی. ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے. فوراً عباس کو بھیجا، نوکر تھا، انگور رکھے پلیٹ میں، کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو. جب انگور آپ کے سامنے آئے، میرے بھائیوں کیا درد تھا حضور کو. آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر عباس تو کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا تو میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے. وما ادراک ما یونس بن متہ، اس نے بتایا یونس کون ہے. آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا. پھر آپ نے انگور نوش فرمائے. عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا. جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں، اور ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں، اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ ان کا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی. ان کا نہیں تیرا دین اس کی یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے. میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا. آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں ذمہ داروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اذا خرجوا من قبورہم استقبلوا بنوق بید لہا اجنحۃ. ارے ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اب میرے بھائیوں یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا. آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا. ارے میرے بھائیوں اس امتحان کی تیاری کر لو. ارے میرے دوستو دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے. اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے، سامنے دوزخ چیخ رہی ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہیں. ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم، اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے. فینظر اشأم منہ، ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے، ریل. فینظر بین یدیہ، آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ، آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے. اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر، کہاں بھاگوں؟ دل کے بھید اللہ جانتا ہے. آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے. رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا، آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں، بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے، اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے. آج اس میں کوئی غار نہیں، کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے، جس میں چھپ سکے. آج تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں سوال کرنے والا، تو جواب دینے والا. آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اے انسان تجھے رزق دیا، زندگی دی، عقل دی، مال دیا، آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے. کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا، جمع کر کے آیا، پیچھے رکھ کے آیا، اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا، تیرے پاس کچھ نہیں لایا. اب اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں. فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمت. نہ نہ نہ، وہ دکھا جو تو یہاں لایا ہے، اس وقت کیا لایا ہے. یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا. ارے کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے. اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا.
लोग यूं समझते हैं کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہماری اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے. ارے میرے بھائی، حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں، حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں، کبھی کوئی اولاد سرخرو نہیں ہوتی. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو. فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فكتب أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر، یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے. خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے، نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں. میرے پاس بھی حکم ہے، تیرے پاس بھی حکم ہے. میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے. اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں. تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں. اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں. ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی. کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا. 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی. میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا. اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے. 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابو بکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے. اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے. 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے. انی اذا قطعت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں. جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، الوداع و نہایت کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت. حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے، جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14ویں بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا لو. آپ 14 بن جاؤ، 13، یا آپ 15 بن جاؤ، 14 اور لے لو. 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے. یا اہل الخندق الموا الی غداء جابر، اے اہل خندق، جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے. اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500. اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں بھی تیار کر رہا ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے. حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے سرپٹ. ارے غضب ہو گیا، بیگم غضب، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا؟ ان کا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا. جب بھاگے کہا سنو سنو سنو، لا تدع البرمۃ حتی آتی. برما کدھر نہیں فرمایا، برما. ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدھر بڑی ہانڈی ہوتی ہے دیکھ کو، کدھر کہتے ہیں دیکھ کو، برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی. تو کتنوں کو سالن چھوٹی ہانڈی نہیں ہوگا. کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا. آؤ بھائی بیٹھو. اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں. 1500 آدمی کھانا کھا گیا اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے.
اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. جب سب فارغ ہو گئے آپ نے کھایا, ان کو دیا, کہا یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو. دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی, کہا میرے لیے جمع کرو. ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ کے ہاتھ اٹھے. اے اللہ, پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی, حدیث میں آیا نہیں, بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا. کلے بھائی جابر, ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا, ہمیں ہمارے رب نے کھلایا, لے لے. اپنی بکری بھی سنبھال, اپنے جو بھی سنبھال, اپنی روٹی بھی سنبھال. انما اطعمنا اللہ, ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا. انی اذا اطعت رضیت, جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں, اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں, اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں, وہ چلتی چلی جاتی ہے, چلتی چلی جاتی ہے, چلتی چلی جاتی ہے, جب تک تم میری مانتی چلی جاتی ہے. اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے. ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر, آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ, کہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہی ہوں, آئے ادھر میرے پاس لے آ. آپ نے اپنی چادر بچھا دی, کھجوریں اوپر رکھ دی, تو آؤ بھائی کھاؤ. 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے, انہوں نے کہا کھاؤ بھائی. اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل کے زیادہ ہونے لگی. نہ کھجور ہے کوئی, نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے, انہیں کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا. جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی, یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی اور 1,500-2 ہزار آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. یہ برکتیں اللہ اتار دے گا. آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. لوگ یوں کہیں اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے, برکت آ جائے گی. میں نے کہا اللہ کی قسم, ساری دنیا کے غوث قطب ابدال گھر میں لے جا, ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی, برکت نہیں آئے گی. تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے. ہاں, حضرت کو گھر میں لے جاؤ, برکت ہو جائے گی. ارے حضرت کی حضرتگی چھن جائے گی, یاد رکھنا, اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے. بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے, ارے اس حضرت کی حضرتگی بھی چلی جائے گی. میں نے کہا نہیں تم تو چلو. میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. میں نے کہا تو جان, تیرا کام جان. ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم, اللہ پال کے دکھا دے گا. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعجب خلقهن افیعینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے, میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں, تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, میرے خزانوں سے آ رہی ہے. میں اتنا عاجز ہوں کہ جب تو میرے امر پہ ڈٹے گا اور جمے گا میں تجھے روزی نہیں دوں گا. بنو اسرائیل کو 40 سال بٹھا کے کھلا دیا, میں تجھے بھی کھلا سکتا ہوں. 40 برس تک بٹھا کے کھلایا اور جنت میں ابد الآباد کے لیے کھلا کر دکھا دے گا. اللہ قادر, مطلق قادر, جنت میں لے جا کر کھلائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سردی کا زمانہ تھا اور پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے, بارش ہو رہی تھی, بارش, کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی, گھر ان کا تھا کوئی نہ. کہنے لگے کیا کروں, کہاں سر چھپاؤں, بھاگتے بھاگتے کوئی جگہ نہیں ملی. دیکھا تو ایک غار تھا, غار میں جو داخل ہونے لگے تو آگے ایک جانور پہلے بیٹھا تھا. اوہو, فضاق به ذرعا, سینہ گھٹ گیا, سینہ گھٹ گیا. ضاق به ذرعا, سینہ گھٹ گیا. فوراً وہی آگے, اے میرے نبی تو کیوں سینے کو تنگ کرتا ہے. وَلَا أُزَوِّجَنَّكَ 4,000 حُورًا وَلَأُولِمَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ عَامٍ. گھبرا نہیں, جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا جنت کی 4,000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1,000 سال تک سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا. جو رب 1,000 برس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا سکتا ہے, 50 برس بھی کھلا سکتا ہے, 60 برس بھی کھلا سکتا ہے, 70 اور 100 برس بھی کھلا سکتا ہے, اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے گا. اپنے دسترخوان مائدۃ الخلد, مائدۃ الخلد بچھے گا. اللہ اپنے پاس بلائے گا. ان للہ جنتا لیس بها قصور ولا حور ولا انہار ولا اشجار ولا ثمار انما هي قیعان. اللہ کی ایک جنت ہے, نہ اس میں حوریں ہیں, نہ اس میں محلات ہیں, نہ اس میں درخت ہیں, نہ اس میں پھل ہیں, نہ اس میں نہریں ہیں. تو کیا ہے, ایک میدان. ان للہ وادیا, اللہ کی ایک وادی ہے جنت الفردوس میں جس کا نام اللہ نے مزید رکھا ہے, مزید. اور وہ اتنی لمبی چوڑی وادی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وادی میں پھرا ہوں, مجھے آج تک اس وادی کا طول عرض نہیں پتا چل سکا. اللہ بلائے گا, آؤ بھائی آؤ آؤ. ان ربکم یقرئکم السلام ویستظیرکم, تمہارا رب تمہیں سلام کہہ کر تم سے ملنا چاہتا ہے, آؤ.
आओ आओ मिलो मिलो, अल्लाह से मिलो। अल्लाह के मैदान में पहुंच रहे हैं, उस वादी में पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने मिंबर बिछाए हुए हैं, कुर्सियां बिछाई हुई हैं, दरजात के मुताबिक हर कोई बैठ रहा है। सारे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालू फरमाते हैं मेरे बंदे आए हैं, इनको खाने खिलाए जाएं, जन्नत के खाने खिलाए जाएंगे। और जन्नत के अजीब व गरीब किस्म के मेरे भाई और दोस्तों, अजीब व गरीब अनवा के अल्लाह पाक खाने खिलाकर जब खाने खा चुकेंगे कहेगा फल खिलाओ फल। जन्नत के फल की 4 सिफतें हैं। अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठे, अलियन मिनल जुब्द, मक्खन से ज्यादा नरम, अशद्दु बयादम मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद, लैसा फीहा अजम, उन फलों में गुठली कोई नहीं। जन्नत की एक खजूर यहाँ दुनिया में इतनी, और जन्नत में 12 हाथ लंबी जन्नत की एक खजूर होगी। आम कितना बड़ा होगा, तरबूज कितना बड़ा होगा। और मेरे भाइयों और नेमतें क्या क्या अल्लाह ताला ने तैयार की हैं। फल खिलाओ, फल खा लिए, ऐ मेरे बंदो अब इन्हें पानी पिलाओ, पानी पिलाए जाएंगे। जिस पानी का एक कतरा उंगली पे लगा ले तो सारा आलम उससे मुअत्तर हो जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा फिर जोड़े पहनाओ, फिर जोड़े पहनाए जाएंगे। एक जोड़े का एक किनारा अगर दुनिया में आ जाए तो सारा आलम मुअत्तर हो जाए। फिर अल्लाह कहेगा मेरे बंदों को खुशबू लगाओ, और खुशबू लगाए जाएंगे, खुशबू लगाई जाएंगी। जब खुशबुएं लग जाएंगी और महक उठेगी, अल्लाह जन्नत की हूरों को कहेगा अब मेरे बंदों को मेरे नगमे सुनाओ। अरे जन्नत में भी सुरसाज बसेरे हैं, तुम यहीं पे आशिक होकर बर्बाद हो रहे हो। जो कौम राग और रंग में डूबती है और जो कौम मौसीकी में डूबती है, ये उसकी हलाकत की आखिरी अलामत है कि अब ये उम्मत दुनिया से मिटने वाली है। जिस कौम के नौजवान राग और रंग पर थिरकते हैं और जिस कौम में राग और रंग वजूद में जाहिर में आने लग जाता है, मेरे भाइयों ये उस उम्मत की तबाही के ताबूत का आखिरी कील होता है कि अब ये उम्मत दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इसे उठा के फेंक दिया जाए। हाय हाय, मुसलमान जन्नत की मौसीकी से गाफिल हो गया। जन्नत की औरतें भी साज उठाकर बजाते हुए जन्नत के गीत सुनाएंगी, और सारे जन्नत की औरत गाने वाली वो औरत, आपने फरमाया तुम्हें खबर है ये बनाने तो आती है, वो औरत किन हाथों से तुम्हें गले लगाएगी। लो अन्न बनानम मिन बनानेहा बदालत मसदो अशम्स कमा तत्नुस अशम्स दो अन्नुजूम। उस जन्नत की औरत की उंगली का एक पूरा सूरज के सामने आ जाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने सितारे गायब हो जाते हैं। लो बसकत बसकतन फिल बहर लकानत अहला मिनल असली, अगर 7 समंदरों में थूक डाल दे तो सारे समंदर मीठे हो जाएं। ऐसी हसीन व जमील, ऐसी मिठास वाली जिसकी थूक की मिठास ऐसी हो, उसके गले की आवाज की मिठास कैसी होगी। इसकी थूक की मिठास ऐसी है। फतानूरुन फिल जन्नत फरफऊ अबसारहुम फइज़ा हुवा मिन फग़रि हौरा अदहकत फी वजहि ज़ौजिहा। जन्नत में नूर की चमक होगी, आंखें उठाकर देखेंगे नूर कहां से आ रहा है। क्या पता चलेगा कि जन्नत की औरत हंस रही है जिसके दांतों से जन्नत रोशन हो रही है। अरे मेरे भाइयों, जन्नत की दौड़ लगाने वाला मुसलमान आज बाजारों की दौड़ लगा के हलाक हो रहा है, आज कुर्सी के पीछे दौड़ के हलाक हो रहा है, आज सदारत के पीछे दौड़ के हलाक हो रहा है। उस सदारत को याद कर जब अल्लाह अपना फरिश्ता भेज कर कहेगा मेरे बंदे के महल में इजाजत लेके जाना, बगैर इजाजत के ना जाना। रब्बे करीम जैसी जात अपने फरिश्ते को भेजे और कहे मेरे हाकिम, मेरा बंदा अब हाकिम है, इसके महल में इजाजत से जाना, बगैर इजाजत के मत जाना। यह है असल हुकूमत, यह है असल सदारत और वजारत, और जो छीनेगी नहीं, जो टूटेगी नहीं, जिस पर किसी को हसद नहीं होगा, जिस पर किसी को गुस्सा नहीं होगा, अल्लाह रब्बे करीम देने वाला है। हाँ, वइज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, देख मेरे बंदे उस मुल्क को देख जिसे मैंने बहुत बड़ा बनाया है। अरे मुसलमान नौजवान, तू कहां किन चक्करों में फंसा। तेरे लिए तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे दर्जात बना कर रखे थे। आज तो बदकिस्मती से बुढ़ा भी कहता है पैसा होना चाहिए, नौजवान बेचारे का क्या कसूर है। आज बूढ़ों के जज्बे माल कमाने के और जवानों के जज्बे माल कमाने के और औरतों के जज्बे जेवर बनाने के। इन्ना लिल्लाहि मलकन यसूगु हलियल अहलिल जन्नत मुंज़ खुलिक़ इला यमूत। जन्नत में एक फरिश्ता है जिसका कोई काम नहीं, बैठा जेवर बना रहा। तुम्हारे सराफा बाजार वाले सुन लो, तुम्हारे जेवर तो खोटे होते हैं, पता नहीं कितनी खोट मिलाते हो। अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसका एक काम है, जब से अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो बैठा जेवर बना रहा है, तो तुम्हारे सारे नमूने देख रहा है और अपने नमूने भी बना रहा है।
اب تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے, لو ان قالب من قوالبها, جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے, وہ سانچا زیور نہیں سانچا, بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں. تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے, وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا. ایسے ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے. آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو, وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو. اس کی دوڑ حضور نے لگوائی اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف, دوڑو جنت کی طرف, نکلو جنت کی طرف. میرے بھائیو اور دوستو, وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے. وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اوفو کیا بتاؤں بھائی, وقت بھی بہت ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا. آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا ہمارا, دادا جد اکبر. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کے کھانا کھائیں. پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور ایسے باری باری داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب سب نبی دعوت کر چکیں گے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب میرے پاس بھی آؤ, مقام محمود پہ دسترخوان بچھایا جائے گا. مقام محمود پہ دسترخوان بچھ رہا ہے اور رسول کھلانے والا. اللہ, میرے بھائیو ہمارے ایمان مر گئے, ایمان مر گئے ہمارے. ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ایمانوں کو تازہ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بٹھا کے کھانے کھلائے گا. میرے بھائیو ہم بڑے بے وفا ہیں, بڑے بے وفا ہیں. جس نبی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا, چند ٹکوں کی خاطر آج مسلمان نبی کے ایک ایک طریقے کو قربان کر رہا ہے. مر جا بے غیرت, مر جا تو.